سمندر کے کنارے واقع ایک بستی جسے ایلا کہتے تھے، جو موجودہ بحر احمر کے ساحل پر مدین اور طور کے درمیان واقع تھی، اس میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھنے لگے تھے اور ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ یہاں اصحاب سبت رہتے تھے جو یہودی قوم میں سے تھے، اور اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا، اور انہیں دنیا کے امور میں مشغول ہونے سے منع کیا تھا کیونکہ وہ باقی دنوں میں عبادت کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن تجارت، صنعت اور مچھلی پکڑنے سے روکا گیا تھا، اور یہ اللہ کا ایک امتحان تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت ہونے لگی، مگر وہ صبر نہ کر سکے اور انہوں نے ہیلے سے انہیں پکڑنا شروع کر دیا۔ ابن عباس اور دوسرے علماء کے مطابق یہودی اس زمانے میں ہفتے کے دن کی حرمت پر عمل پیرا تھے۔ مچھلیاں اس دن ان کی طرف امن و سکون سے آ جاتی کیونکہ وہ انہیں باقی دنوں میں پکڑتے تھے۔ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت سے انہیں آزمایا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلے کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن گاؤں کے ایک فرد کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی تو شیطان نے اسے ایک ہیلا سکھایا۔ وہ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے آیا اور ایک بڑی مچھلی کو دیکھ کر اس کی دم کو رسی سے باندھ کر کنارے پر لگا دیا، اور شام کو واپس آ کر مچھلی کو لے کر چلا گیا اور اسے بھون کر کھایا۔ جب اس کے ہمسائے اس سے پوچھنے آئے تو اس نے کہا، یہ تو محض ایک مچھلی کی کھال ہے جو اس نے بھون لی ہے۔ اگلے ہفتے اس نے یہی کام کیا اور پھر کیا تو دوسروں کو بھی بتا دیا، تو انہوں نے بھی اس کی تقلید شروع کر دی۔ پھر بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے نت نئے ہیلے ایجاد کیے۔ بعض جمعہ کے دن سمندر کے ساتھ جڑے ہوئے گڑھے کھودے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑھوں میں جمع ہو جائیں اور پھر آسانی سے پکڑی جا سکے۔ یہ کام عام ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اعلانیہ مچھلی پکڑ کر بازار میں بھی بیچتی شروع کر دی، اور جب فاسقوں نے اعلانیہ اس طرح مچھلی پکڑنا شروع کیا تو بنی اسرائیل کے علماء نے انہیں روکا اور ڈرایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ چنانچہ نیک لوگوں نے ان سے الگ ہو کر ایک دیوار بنا لی اور ان کے ساتھ رہنا ترک کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 164 میں کہ جب ہم میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کریں اور شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ چنانچہ یہ قوم 3 گروہ میں بٹ گئی، ایک وہ جو نافرمانی کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے لگے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو ان کو روکنے والا تھا اور جن کی تعداد 12,000 تھی، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ تو گناہ کرتے تھے اور نہ ہی روکتے تھے۔ پھر رات کو اللہ کا عذاب آیا اور فاسقوں کو سزا کے طور پر نوجوانوں کو بندر اور بوڑھی عورتوں کو خنزیر بنا دیا گیا۔ صبح جب نیک لوگ اپنے کاموں پر گئے تو فاسقوں کو وہاں موجود نہ پا کر حیران ہو گئے، اور جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر جھانکا تو دیکھا کہ فاسق بندر اور خنزیر بن گئے ہیں اور آوازیں نکال رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے دروازے کھولے تو ہر بندر اپنے قریبی انسان کو دیکھ کر اس کے کپڑے سونگھتا اور روتا تھا۔ مسخ شدہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی ان کی نسل چلی۔ اس طرح ان کی موت ہو گئی اور وہ آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔